میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ تبھی میں نے مجبور ہو کر مرد کا حلیہ اپنا کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی۔ میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے سے اس وقت زمین نکل گئی جب انہوں نے میری ہی تصویر۔ میرا نام فروا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اسی لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اسی لیے میرے لیے پیسے یا جاب کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے اور میرے چاچا تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض ہو گئے تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پہ مہربان ہو گئی۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن بہت برا لگتا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی، جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اسی لیے میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چاچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر رکھا تھا، اسی لیے ابا نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہی ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ایک قید خانہ تھا۔ یہاں پہ بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹھوں پر بھیجی جاتی تھیں۔ پولیس والے بھی اس گینگ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کر ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا دعا کرو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھیں، اس کی وجہ سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکے کو دیکھا جو کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں اس حال سے نکال دے۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھیں، کوئی منتیں کر رہی تھیں کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا اور معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے یہاں سے نکلنے کی جگہ مل جائے گی اسے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ تم ان ظالموں کے ہاتھ کیسے آ گئے؟ وہ مزید رونے لگا۔ تب ہی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی ایک جیل میں تھے، اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اسی لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کے کہا لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔
یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو کسی خاص جگہ پہنچانا تھا تو ان کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا بہت کھانے کو دیا جاتا تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیرے قید خانے میں سورج کو دیکھے بہت دن ہو گئے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب صبح ہوتی تھی اور کب شام۔ تبھی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مرتے دیکھا جسے ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تھا، اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھناؤنے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہی لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکلوا سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا۔ اب روز یہی ہوتا اور میں بھی اس نشے کی عادی ہو گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا اب مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا۔ میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، یہ سب باتیں بتاتے ہوئے میں بہت روتی تھی کہ میں بہت بد نصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا ہوگا اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے جس کا نام دائم تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ وقت کیسے گزرا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پر شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ یقین کریں اس دن پتہ چلا آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنی زور سے زمین پہ گری کہ میرا بازو ٹوٹ گیا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان رستہ تھا۔ سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس آئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب پکی سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو رکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن ایک تو 2 دن سے بھوک اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں گر کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ میں ڈرتی رہی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا ہی مناسب سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا تھا۔ مجھ سے گھر کا ایڈریس لیا اور کچھ دیر میں میری بد نصیب ماں وہاں موجود تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو مجھے تب پتہ چلا کہ اس دن میری ماں پورے 6 ماہ کے بعد کچھ بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکا اور ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی۔ میری ماں نے لوگوں سے بول چال بند کر دی، اور آج جب میری ماں نے میری حالت دیکھی تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا کہ میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی
تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے نہیں لوٹی، کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی ہے اور سب اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایسے میں ہم اپنی جنت بھی گنوا رہے ہوتے ہیں۔ سارا خاندان گھر پہ جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی اور اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا کہ وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا اب چلی ہی گئی تھی تو واپس کیوں آئی، ان لوگوں نے رکھا ہی نہیں ہوگا تمہیں۔ ہم وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں، جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کے بغیر ہی صرف الزام ہی لگا رہا ہو اور کچھ سننے کو تیار نہ ہو، تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت تو یہ بات میں بھی اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ ایک رات ہی گھر سے باہر رہنے کو ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا اپنا ہی خاندان اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ میں تو پھر 6 ماہ کے بعد گھر آئی تھی، مجھ پہ فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اگر اس ناپاک کو گھر رکھا تو خاندان سے ہر قسم کا رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا ہوتی ہے۔ اولاد کی جب سارا زمانہ بھی دھتکار دے تو ماں ہی سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے بھی مجھے سینے سے لگا لیا، اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور شہر میں آ گئیں۔ یہاں میری ماں کی ایک بہت پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کے اور اس وقت دیکھ کر اچانک پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلی جاؤ، جو کہتا ہے اس کی بات مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں، تو اس نے ہی اسے اپنا بیٹا بنا کے پالا۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہا۔ ڈاکٹرز بھی نا امید تھے، اور پھر وہی ہوا۔ اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی چل رہا تھا۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا، جس کا نام رامش تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی ان کے گھر رہنے لگے۔ رامش سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا، اور اکثر اب اپنی ماں سے کہتا کہ صرف عروہ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا کہ انہوں نے سر چھپانے کو چھت دی، ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگیں، میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ رامش کے والد کچھ سال پہلے فوت ہو گئے، گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصے کے بعد اماں کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کر دی۔ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی تھیں۔ سب جانتے تھے بظاہر رامش ٹھیک تھا، لیکن وہ ایک بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا جسے اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اماں نے کہا کہ اپنے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط ہی رکھ دی کہ یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں، ورنہ ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ بھی کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں، مجھے اس دن پتہ چلا۔ ہم لوگ انہیں کیا سمجھے تھے اور وہ لوگ کیا نکلے۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں گے، پر تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رامش کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا۔
وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا، مجھ میں بھی تو کوئی ایسی خاص بات تو نہیں جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا میرے لیے، اور خاندان سے تو ہم ویسے ہی نکالے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کسی بھی صورت اپنی عزت نہیں بنائے گا، اسی لیے یہی بہتر ہے اس گھر کی چھت میں ہی رہتے ہیں۔ اماں روتی رہیں کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی، بدقسمت ہی رہی۔ اس دن میں بھی بہت دیر تک روتی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے پہ ہے، میں نے دروازہ کھولا تو رامش تھا، ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو کہنے لگا، اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا، تم باہر آ جاؤ، میری بات سن لو۔ اس دن میں بہت ہنسی تھی، عجیب پاگل تھا۔ اس نے مجھے روئی سے بنی ہوئی گڑیا دی جس کے سر پر کالے دھاگے سے بہت سارے بال بنائے گئے تھے۔ کہنے لگا، یہ تم ہو، دیکھو اس کے بال بھی بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ میں نے اس سے گڑیا لے لی اور کمرے میں آ گئی۔ میری زندگی اس روئی کی گڑیا جیسی ہی تو ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح رامش کے ساتھ کر دیا گیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ بظاہر رامش خوش شکل لڑکا تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد رامش کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پہ آ گئی۔ اب مجھے وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا، مجھے کھانا کھلا، میں تجھے دعا دوں گی کہ تیری ہر مراد پوری ہو۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گئی کہ تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پہ حیران تھی کہ میرے شوہر کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ بیوی ہوتی کیا ہے اور محبت کیا۔ کہتے ہیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، میں نے بھی بدلتی دیکھی۔ رامش دن بدن بہتر ہو رہا تھا۔ اب اس کا علاج بھی دوبارہ سے شروع کروایا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن رامش کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور رامش پہلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا، رامش اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔ وہ اب رامش کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے کہ باہر میڈیکل اسٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی بھی کام نہ آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے۔ اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پہ لیٹ لیٹ کے میرا پورا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی، کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا کس طرح انتظام کروایا، اس بات کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کس کے لیے جینا ہے؟ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس رامش سے کہہ کر مجھے باتیں سنواتی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسے کہتی
وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے ایسی خبر پہ خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور فروا اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر رامیش کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا، اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ بچوں کو دیکھ کے مجھے عجیب سی خوشی تھی۔ میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی بھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدلا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے چھین کر شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی۔ رامیش اور میری ساس کا رویہ اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ بھی پوچھتے، لیکن انہیں بچوں سے لگاؤ تھا، اور میری جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا گزرنے لگا، اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کے پکارا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور رامیش گاؤں کسی فوتکی پہ گئے۔ واپسی پہ تیز رفتار میں آتے ٹرک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ وہ دن تھا جو میں بھولتی جا رہی تھی کہ میں بدقسمت ہوں۔ مجھے قدرت نے یاد دلایا کہ تم اب بھی بدقسمت ہی ہو۔ میں ایک بار پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہو گئی۔ میری ساس اور رامیش کیسا بھی تھا، لیکن یہ تو تھا کہ ہم اکیلے نہیں تھے اس گھر میں۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے۔ دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زندگی فاقوں تک آ گئی۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے محلے میں گھروں کا پتہ کیا، اور کسی نہ کسی کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی، جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ، جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگیں۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا، گھر رامیش کے نام ہی ہے۔ اسی وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈے۔ اگلے دن ہی محلے کی ایک عورت جو استانی تھی، اسے کہہ کے بینک ساتھ گئی۔ بینک میں گھر گروی رکھوا کر گاڑی نکلوا لی۔ ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنا لیا اور یہ جاب کرنا شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا اپنے بچوں کی خاطر۔ میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی۔ وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تاکہ وقت آنے پہ بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ اب میں گاڑی چلاتی، کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی۔
اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اس سے اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ زندگی کچھ ٹریک پہ آ گئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر میں پہنچ جاتی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا اس نے ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت نہ ملا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ اپنے جھمیلوں میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی۔ وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے تو اب اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ جس سے کوئی شخص 7 سال تک محبت کرتا رہا اور اس کی خاطر اس نے شادی بھی نہیں کی، اور ایسی محبت کے اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں اور اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں۔ کیسی محبت تھی، ہر گھر سے پاک۔ اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑ کے میں جب اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے ہی اسے کہا کہ مجھے دکھاؤ کون ہے وہ لڑکی۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی اور مجھے تصویر دکھائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی کہ جب میں اغوا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے وہ تصویر کیسے لی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی۔ اس نے کہا کہ دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس دھیان میں ہوں۔ وہ اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا کہ اسے نشہ دے رہا ہوں، لیکن 1-2 بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار آفیسر کو دے دی اور وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے۔ اس کی والدہ اور لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے طعنے دیے کہ تم لوگ اسی ماں کی اولاد ہو جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پہ لے آئی؟ میں نے کہا دائم مجھے نہیں پتا تھا کہ میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی رہیں۔ میں اسی لیے بدقسمت رہی کہ قسمت تم سے ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔
میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے بچوں کو باپ بن کے پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتیں، میرا بہت خیال رکھتیں۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ دائم بھی ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسے دنیا کا کوئی اور ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دائم جب ڈانٹتا تو کہتے، بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں بہت مدد کی۔ میں اللہ کے بعد دائم کی بہت شکر گزار ہوں کہ ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔